بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ منہج النقد فی علوم الحدیث، ڈاکٹر نور الدین عطر کی یہ کتاب، اس کا لیکچر نمبر 19 ہے، عدالت صحابہ اور اسماء الرجال کی اہم مباحث۔ عدالت صحابہ، کیونکہ احادیث کے روایت کرنے والے پہلے جو اشخاص ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں، لہذا ان کا عادل ہونا، ان کی عدالت کو بیان کرنا یہ ضروری ہے، چونکہ دین ان سے مروی ہو کر آیا ہے۔ تو عدالت صحابہ، تعارف اور اہمیت، منفرد خصوصیت۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک ایسی خصوصیت سے نوازا جو کسی اور طبقہ انسانی کو حاصل نہیں، تحقیق سے استثناء۔ صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں عدالت کی تفتیش یا سوال نہیں کیا جائے گا۔ الصحابۃ کلہم عدول، قطعی عدالت، وہ سب کے سب سچے، عادل اور سچے ہیں، ان کی عدالت قطعی طور پر ثابت ہے۔ اب اس پر دلائل ہوں گے قرآن مجید سے عدالت صحابہ پر۔ آیت مبارکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، ظاہر کی گئی ہو۔ تو یہ ڈائریکٹ خطاب صحابہ کرام کو ہے، لہذا یہ ان کے بہترین امت ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں عادل امت بنایا کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تو گواہ عادل ہوتا ہے، لہذا عدالت صحابہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو مخاطب اول یہ تمام آیات براہ راست صحابہ کرام پر صادق آتی ہیں، کیونکہ وہ اس وحی کے پہلے مخاطب اور مصداق تھے۔ پھر تیسرے نمبر پر احادیث نبوی سے عدالت صحابہ کا ثبوت۔ صحابہ کرام کو برا کہنے کی ممانعت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق علیہ حدیث میں آپ نے فرمایا، مروی ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر فرمایا بہترین زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ خیر الناس کرنی ثم الذین یلون، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر جو ان کے بعد ہوں گے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ نامعلوم صحابی کی عدالت۔ اعرابی جس نے رمضان شریف کا چاند دیکھنے کی گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس کے اسلام کی تصدیق پر گواہی قبول فرما کر روزے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو لہذا پتہ چلا کہ جو نامعلوم صحابی ہو، نام تک جس کا معلوم نہ ہو لیکن صحابیت ثابت ہو، تو وہ عادل ہوگا، اس پر جرح نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، اجماع اور عقل کے دلائل۔ اجماع امت۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، اور ہمیں ان کے احوال سے بحث سے مستغنی کر دیا گیا ہے۔ خطیب بغدادی اور ابن صلاح نے بھی اس بات پر امت کا قطعی اجماع نقل کیا ہے۔ عقلی دلیل۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اور رسول کی کوئی نص نہ بھی ہوتی تب بھی صحابہ کرام کی ہجرت، جہاد، نصرت، جان و مال کی قربانی اور قوت ایمان ان کی عدالت اور پاکیزگی پر قطعی دلیل بننے کے لیے کافی تھی۔ یعنی جو کچھ صحابہ کرام کے اعمال تھے، انہوں نے اسلام کے لیے جو مشقتیں برداشت کیں، وہی ان کے عادل ہونے کے لیے کافی تھی۔ نمبر 5، گستاخ صحابہ کا حکم اور قبول اسلام میں اولیت۔ امام ابو زرعہ رازی کا سنہری قول، فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی تنقیص کر رہا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے، یعنی بے ایمان ہے، کافر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن اور سنن سب حق ہیں، اور ان سب کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ وہ ہمارے
گواہوں کو مجروح کر کے کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتے ہیں، لہذا وہ خود مجروح اور زندیق ہیں۔ یعنی جو صحابہ کرام پر اعتراض کرے، ان کی تنقید کرے، وہ گویا قرآن و سنت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسے اشخاص جو ہے وہ زندیق ہیں۔ قبول اسلام میں اولیت، ابن صلاح کی محتاط تحقیق۔ آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، نو عمر بچوں میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، خواتین میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور غلاموں میں حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت بلال غلام ہی تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت بلال حبشی۔ تو یہ ان افراد کو اپنی اپنی کیٹاگریز میں، اپنے اپنے حلقہ احباب میں اولیت حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو تمام آزاد مردوں میں، حضرت مولا کائنات کو بچوں میں، خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ کو، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ نمبر 6، صحابہ کرام کے درجات فضیلت اور علمی مقام۔ افضل الخلق بعد الانبیاء، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ۔ تو یہ تفضیل الشیخین اور حب ختنین یہ اہل سنت کی علامت بھی ہے، لہذا اس کے خلاف عقیدہ رکھنا وہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف تفضیلیہ کا عقیدہ ہے، اور تفضیلیہ جو ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہیں۔ درجات فضیلت، خلفائے راشدین، صحابہ کرام میں بھی فضیلت میں ایک جیسے سارے نہیں ہیں، درجات میں اختلاف ہے۔ سب سے افضل ہیں عشرہ مبشرہ، پھر اہل بدر، پھر اہل احد، پھر بیعت رضوان والے۔ اسی طرح تقریباً 14 طبقات جو ہے وہ حضرت امام خطیب بغدادی نے قائم کیے ہیں۔ کثیر الروایہ صحابہ کرام، 6 نامور صحابہ کرام ہیں جو کثیر روایت کرتے ہیں احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث، ابن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت عبداللہ بن عباس، اور حضرت انس بن مالک۔ یہ جو افراد ہیں یہ کثیر الروایہ ہیں۔ پھر عبادلہ، عبداللہ نام کے جو 4 صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن العاص، لیکن اس میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں۔ البتہ عبداللہ ابن زبیر کو 4 میں شامل نہیں کیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر۔ جب یہ کسی امر پر جمع ہو جائیں تو اسے قول عبادلہ کہا جاتا ہے۔ فقہائے کرام ابن حزم کی تحقیق۔ مکثرین، ابن حزم کے نزدیک مکثرین صحابہ کرام جو تھے بہت زیادہ فتویٰ دینے والے، ان کا فقہ ایک ضخیم کتاب بن سکتا ہے، تو وہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، حضرت زید بن حارثہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ مکثرین تھے، کثرت کے ساتھ فتویٰ دینے والے تھے۔ پھر متوسطین، درمیانے درجے کے، کہ ان کا فتویٰ ایک چھوٹا جز بن سکتا ہے، یعنی ان کے فتاویٰ جو ہے ایک چھوٹا جز کی حیثیت اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، زبیر، عبداللہ بن زبیر، یہ کل 20 صحابہ کرام۔ مقلین، کم فتویٰ دینے والے، صرف 1-2 مسائل جن سے مروی ہیں، وہ عبداللہ بن جریر بن عبداللہ بجلی، سمرہ بن جندب، عبداللہ بن ابی اوفا۔ آخری صحابی، دنیا سے رخصت ہونے والے سب سے آخری صحابی حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ ہیں، وفات 110 ہجری ہے۔ تو 110 ہجری کے بعد کوئی صحابی دنیا میں موجود نہیں۔ وہ جو رتن ہندی کے بارے میں کہتے ہیں 700 سال تک، یہ جھوٹ ہے، اس پر ائمہ اسمر رجال نے گفتگو کیا اور اس کو باطل قرار دیا۔
تراجم صحابہ پر لکھی گئی اہم تصانیف کہ صحابہ کرام کے تراجم جن کتابوں سے ہمیں مل سکتے ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلے ہے الاستیعاب فی اسماء الاصحاب، امام ابن عبد البر کی ہے، سن وفات 463 ہے، حروف تہجی پر مرتب ہے، کل 3500 صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ تنقید، بہت سارے صحابہ کا ذکر رہ گیا اور اخباریوں کی روایات کثرت سے شامل کی، یعنی کچھ صحابہ پر تنقید بھی ہے، جیسے تفضیل والا بھی مسئلہ اس میں ذکر ہوا، تفضیل یہ اسی سے، اور تفضیل علی المرتضیٰ کا مسئلہ بھی لیتے ہیں، تو اخباریوں کی روایات بھی انہوں نے شامل کر لی۔ اس کے بعد ہے جی اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، یہ امام ابن اسیر کی ہے، 630 ہجری سن وفات ہے، اور انہوں نے 7500 صحابہ کرام کا جامع تذکرہ کیا۔ تو یہ کتاب الاستیعاب سے بہتر ترتیب پر ہے، لیکن تنقید اس پر یہ ہے کہ غیر صحابہ کو بھی خلط مت کر دیا اس میں۔ تیسری کتاب ہے الاصابہ فی تمییز صحابہ، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی ہے، سن وفات 852 ہجری۔ تو یہ سابقہ کتب کا نچوڑ اور اوہام کی زبردست تحقیق ہے، ان دونوں کتابوں میں جو کچھ تھا اس کا نچوڑ ہے، اور ان میں جو وہم ہوا ان کی تصحیح کی، اور اس فن کی سب سے عمدہ کتاب ہے۔ اس کے بعد یہ دیوبندی کی کتاب ذکر کر دی انہوں نے، یوسف کاندوی کی حیات صحابہ، تو یہ حالات زندگی کو اسماء کے بجائے ابواب جہاد ہجرت صبر کے تحت علمی اور عملی نمونے کے طور پر پیش کیا۔ اس کے بعد کتابیں ہیں ثقات، ضعفاء اور اختلاط کا شکار راویوں کا بیان۔ تو فن اسماء و رجال کی اہمیت، ابن صلاح کے مطابق یہ فن حدیث کی صحت اور ذوق کو جاننے کا سب سے بڑا زینہ ہے۔ کتب ثقات اور ضعفاء، صرف ثقات پر جو کتابیں ہیں ان میں ہے کتاب الثقات ابن حبان، صرف ضعفاء پر جو ہے وہ ہے الکامل فی الضعفاء ابن عدی کی، اور میزان الاعتدال امام ذہبی کی۔ مشترکہ کتب، تہذیب الکمال امام مزی کی، اور تقریب التہذیب امام ابن حجر، اس میں مشترکہ راوی ہیں، ضعیف بھی ہیں ثقہ بھی ہیں، لیکن یہ پہلی جو دو کتابیں ہیں ان میں ثقات میں صرف ثقہ ہیں، البتہ امام ابن حبان کی ثقاحت پہ کلام ہے کہ وہ متساہل ہے، اور دوسرا جو ہے وہ الکامل ہے فی الضعفاء امام ابن عدی کی، اور امام ذہبی کی میزان۔ اختلاط کا شکار ہونے والے ثقات، بڑھاپے، بیماری یا کتابیں جل جانے سے جن کا حافظہ متاثر ہوا، ان ثقات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو شرعی حکم یہ ہے کہ اختلاط سے پہلے کی مرویات مقبول ہیں اور بعد کی مردود ہیں۔ صحیحین بخاری مسلم میں ایسے راویوں کی احادیث ہیں جو اختلاط سے پہلے کی ممیز احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ الوحدان، المدلسون اور حاصل کلام۔ الوحدان وہ راوی جس سے روایت کرنے والا صرف ایک ہی شاگرد ہو، تو ان کو بھی لکھا گیا ہے کہ یہ ایسا راوی ہے جس سے صرف ایک ہی شخص نے روایت کیا ہے۔ تو اس کو یہ کتابیں کیوں لکھی گئیں؟ تاکہ مروجہ جہالت کی پہچان ہو سکے کہ یہ مجہول راوی ہے، اسے صرف ایک ہی شخص نے روایت کیا ہے۔ مدلسون، اپنے استاد سے سنی ہوئی بات کو اس طرح مبہم الفاظ مثلا عن قال سے بیان کرنا کہ لگے کہ براہ راست سنی ہے، حالانکہ وہ واسطہ چھپا رہا ہو۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے 152 مدلسین کا احاطہ کیا، جو کہ ہزاروں راویوں کے مقابلے میں بہت کم تعداد ہے۔ خلاصہ کلام اور نتیجہ، محدثین کا معیار نقد انتہائی موضوعاتی، عادلانہ اور جامع تھا، جس نے دباؤ، انحراف اور نفسانی خواہشات سے پاک ہو کر احادیث نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت کا ایسا نظام قائم کیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں۔ تو یہ آج کی پریزنٹیشن تھی۔ اب آتے ہیں ہم متن کی طرف۔ کل ہم نے گفتگو جو کی تھی اسماء الرجال کے حوالے سے تھی، مراتب تھے، یہاں پر ہماری گفتگو ختم تھی۔ تھوڑا سا اس کو کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ جب
ائمہ جرح و تعدیل کہتے ہیں یسرق الحدیث، تو یعنی سارقۃ الحدیث، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان یکون محدث ینفرد بحدیث، یعنی یہ محدث اپنی حدیث میں منفرد ہے، فیجی سارق ویدعی انہ سمع ایضا من شیخ ذلک المحدث، پھر یہ کیا کرتا ہے کسی اور کی حدیث چرا کے لے آتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس شیخ سے سنا ہے، تو اس طرح وہ اس کو یسرق الحدیث کہا جاتا ہے، یا اس کی روایت جو ہے وہ، یا حدیث جو ہے وہ معروف ہوتی ہے کسی راوی سے، تو یہ جو دوسرا راوی ہوتا ہے یہ بھی اس طبقے میں اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے، تو اس طرح یسرق الحدیث۔ پھر یہ جو ہوا اعلی یدی عدل، تو حافظ عراقی نے کہا کہ یہ الفاظ توثیق میں سے ہے، کیونکہ یہ اعلی یدی عدل جو ہے عادل دال کے کسرہ کے ساتھ اس کو اگر پڑھا جائے تو یہ توثیق ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے اس کی تحقیق کی کہ یہ شدید قسم کی جرح ہے، اور یہ حالق کی، ہلاک ہونے والے کا کنایا ہے، اور یہ ایک مثال سے ماخوذ ہے کہ ودی اعلی ید عادل، کہ اسے عادل کے ہاتھوں میں رکھ دیا گیا ہے، تو عادل وہ شخص تھا جو تبا بادشاہ کا جلاد تھا، تو جب تبا جو ہے وہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس شخص کو عادل کے حوالے کر دیتا، تو یہ جملہ پھر عرب میں معروف ہو گیا کہ فلان علی یدی عدل، یدی عدل، تو یہ جو ہے وہ کلمہ تجریح ہے، یہ توثیق نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر مصادر جر و تعدیل ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس میں کثیر کتابیں جو ہے وہ تصنیف کی گئی ہیں، اور ان میں جو سب سے اہم جو ہے وہ ہے مقدمہ کتاب الجرح والتعدیل امام ابن ابی حاتم کا، اور پھر دوسری کتاب ہے الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل جو آپ پڑھ چکے ہو، امام ابو الحسنات محمد عبد الحی لکھنوی ہندی، یہ نفیس کتاب ہے اور یہ بیروت وغیرہ سے چھپی ہے۔ آج کا سبق یہاں سے ہے صحابہ کرام کی عدالت، کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، نائب ہیں، اور آپ کی دعوت کو انہوں نے عام کیا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جو ہے وہ، یعنی صحابہ کرام کی جو معرفت ہے وہ باقیوں سے جو ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے وہ، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور حکمت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو اصل صحابہ لغت میں جو ہے وہ صحبت سے ہے، اس میں استمرار طویل شرط نہیں ہے، اور اسی بات کو جو ہے وہ محدثین نے، حفاظ نے جو ہے وہ ذکر کیا، جیسے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی وفات پائی ہو، تو یہ من لقیہ جو ہے، تو یہ ان صحابہ کو بھی شامل ہے کہ جنہوں نے طویل مجالست اختیار کی یا کثیر اختیار کی، ہر دو کو شامل ہے، جنگ لڑی یا نہیں لڑی ان کو بھی شامل ہے، اور مومنن کا شرط اس لیے ہے کہ تاکہ کافر، جس کافر نے حضور سے ملاقات کی اور پھر حضور بعد میں اسلام لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی اسلام لانے کے بعد، تو وہ صحابی نہیں ہے، یعنی کافر تھا تو ملاقات ہوئی، جیسے ہرکل بادشاہ کا جو تھا ایلچی مثال کے طور پر، تو اس نے عادت کفر میں حضور سے ملاقات کی، لیکن جب اسلام لایا تو حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، تو اب وہ صحابی کی تعریف میں داخل نہیں ہے، چونکہ اس نے حالت ایمان میں حضور سے علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی۔ تو بہرحال اصولیوں نے جو ہے وہ اس میں فَيُرَاعِي كَثِيرٌ مِّنْهُمْ دَلَالَاتُ الْعُرْفِ ایمان صحبت، تو اس میں انہوں نے رعایت کی ہے کہ عرف میں جو ہے وہ صحبت کا جو معنی ہے اس کی رعایت کی ہے، اور انہوں نے صحابی پر اطلاق کیا ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت اختیار کی ہو اور کثرت مجالس اختیار کی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا وصول اور آپ کی مطابعت اختیار کی ہو، تو وہ صحابی ہے۔
اور یہ بات مروی حضرت ابو سعید بن مسیب سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ انہیں شمار نہیں کرتے تھے، یعنی اصحابۃ لا نعدهم الا من اقام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندا او سنتین، ہم انہیں صحابہ شمار نہیں کرتے تھے جو مگر تب جب وہ 1 سال یا 2 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے یا آپ کے ساتھ 1 یا 2 غزوات لڑتے۔ لیکن اس قول پر علماء نے تنقید کی کہ اس کی وجہ سے تو بہت ساری جماعت صحابہ جو ہے وہ صحابیت سے خارج ہو جائے گی۔ تو امام ابن صلاح نے فرمایا کہ اس بارے میں جو ہے وہ پھر یہ ہوگا کہ اگر یوں کہا جائے تو پھر جریر بن عبداللہ بجلی جو ہے وہ شمار نہیں ہوں گے صحابہ کرام میں، باوجود اس کے کہ انہیں صحابہ کرام میں شمار کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں محدثین نے وسعت اختیار کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا شرف اور آپ کی برکت کا حصول جو ہے وہ محض ملاقات کو قرار دیا، اور فرمایا کہ ہر وہ شخص جس نے عادت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے۔ اور پھر معرفت صحابہ کے کئی فوائد ہیں، دینی اور علمی فوائد، ان میں سے یہ ہے کہ یہ انہم ہدات البشریت بہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو صحبت مبارکہ ہے وہ انہیں جو ہے وہ حاصل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ لوگ چلے، اور جہاد اور عمل اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سے پھر حدیث سے مرسل کی معرفت اور منقطع کا اور موصول کا امتیاز ہے وہ ہم نہیں پہچان سکتے۔ فَإِذَا لَمْ نَعْرِفْ النَّاقِلَ لِلْحَدِيثِ أَهُوَ صَحَابِيٌّ أَوْ لَيْسَ صَحَابِيٌّ، تو یہ جب تک صحابی کی تعریف نہیں ہوگی تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ حدیث متصل ہے یا مرسل ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ علماء نے صحابی کو پہچاننے کے کچھ ضوابط، کچھ قواعد لکھے ہیں جنہیں ہم تحریر کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے تواتر، کہ صحابی کو کیسے پہچانیں گے۔ تو نمبر 1 تواتر، جس کے بارے میں تواتر سے یہ ثابت ہو کہ یہ صحابی ہے، جیسے خلفائے راشدین اربع اور کبار صحابہ کرام جو خاص و عام کے ہاں معروف ہیں، تو ان کا صحابی ہونا تواتر سے ثابت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شہرت اور اضافہ، یعنی درجہ تواتر سے کم، یعنی حدیث مشہور سے، جیسے دمام بن ثعلبہ اور عکاشہ بن محصن، ان کا صحابی ہونا حدیث مشہور سے ثابت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان یروی عن واحد من الصحابہ کہ ان فلانا صحابی، کوئی ایک آدمی روایت کرے کہ میں نے فلاں سے روایت کی اور فلاں صحابی ہے، جیسے حمامۃ الدوسی کہ انہوں نے شہید لہ ابو موسیٰ الاشعری فقال انا واللہ ما سمعنا فی ما سمعنا من نبیکم، تو یوں انہوں نے گواہی دی، وما بلغ علمنا الا ان حمیمۃ شہید، کہ انہوں نے حضرت حمامہ الدوسی کے بارے میں کہا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو یوں خبر واحد سے بھی کسی کی صحابیت معلوم۔ پھر یہ کہ تابعی کوئی کہے کہ فلاں بندہ صحابی ہے، تو یوں بھی صحابیت ثابت ہو جائے گی کہ کسی ایک تابعی کے کہنے سے صحابیت شامل ہو جائے گی۔ پانچواں یہ کہ خود صحابی کہے کہ میں صحابی، اور اس کے 2 شرطیں ہیں کہ ان یکون ثابت العدالت، اس کی عدالت ثابت ہو، اور ان یکون فی المدت الممکنہ، اور وہ ایسی مدت میں دعویٰ کرے جس میں صحابی ہونا ممکن ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال تک۔ 100 سال بعد اگر کوئی دعویٰ کرے کہ وہ صحابی ہے تو وہ صحابی نہیں ہوگا۔ لقولہ فی آخر عمرہ لاصحابہ، اس لیے کہ حضور اسلام نے اپنے آخری عمر میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج کی رات جو ہے وہ جو لوگ موجود ہیں تو 100 سال بعد جو ہے ان میں سے کوئی بھی زمین پر موجود نہیں ہوگا۔ تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر کی۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت جابر سے ہے کہ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ جو آج زندہ ہیں وہ 100 سال بعد نہیں ہوں گے۔ تو آخری صحابی جو تھے وہ 110 ہجری میں انتقال کیا، اور وہ ابو طفیل عامر بن واصلہ تھے۔
تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی صحابیت کا دعویٰ کرے تو 100 سال کے اندر ہی اس کا دعویٰ مانا جائے گا۔ تو اس لیے ائمہ نے اس کی اس مدت کے بعد جو ہے وہ کسی کی صحابیت کا دعویٰ قبول نہیں کیا، اور ایک پوری جماعت نے دعویٰ کیا اور ان کو جھٹلایا گیا۔ اور ان میں سے آخر ہے رتن ہندی، اس نے دعویٰ کیا 700 سال بعد، تو یہ جو ہے وہ کذاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بیان کیا کہ یہ رتن ہندی کو صحابی کہنے والا معاملہ یہ طبقات صحابہ ہیں جی۔ تو اس میں حاکم نیشاپوری نے اس میں کلام کیا اور طبقات صحابہ کو جنم بنظر دقیق بیان کیا کہ جو ایمان لانے میں سبقت کرنے والے ہیں اور فضائل کثیرہ رکھتے ہیں، تو ان کے 12 طبقات بنائے۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہیں جو مکے میں اسلام لائے، جیسے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو دار الندوہ میں ایمان لائے، مکے میں ہی تھے لیکن ندوہ میں، تو اس میں حضرت عمر بھی ہیں کہ لما اسلم واظہر اسلام، تو دار الندوہ میں بھی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا، تو یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے ہجرت حبشہ کی۔ چوتھا طبقہ صحابہ کا وہ ہے جنہوں نے عقبہ اولا میں بیعت کی، فلان عقبی۔ اور پانچواں وہ ہے جنہوں نے عقبہ ثانیہ میں بیعت کی، تو یہ اکثر انصاری تھے۔ اور چھٹا طبقہ صحابہ کا وہ ہے جو پہلے ہجرت کر کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قباء میں ملاقات کی، مدینے میں داخل ہونے سے پہلے، اور یہیں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ تو اس وقت جو حضور سے آ کے ملے اولین مہاجرین، ان کا چھٹا درجہ ہے۔ ساتواں درجہ اہل بدر کا ہے، کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا اے معلوم معاشے تم قد غفرت لکم، جو مرضی عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ آٹھواں طبقہ مہاجرین کا ہے، جو بدر اور حدیبیہ کے درمیان جتنے لوگ ہجرت کر کے آئے، غزوہ بدر سے لے کر صلح حدیبیہ تک، تو اس دوران جو لوگ آئے ان کا 8واں درجہ ہے۔ پھر 9واں درجہ بیعت رضوان والوں کا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو یہ جو ہے وہ بیعت رضوان ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روکا گیا، کفار نے صلح کی کہ اگلے سال عمرہ کریں۔ 10واں درجہ ان مہاجرین صحابہ کا ہے جنہوں نے فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان، صلح حدیبیہ کے درمیان ہجرت کی۔ اس میں حضرت خالد بن ولید بھی ہیں، حضرت عمر بن عاص بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، اور ان کے علاوہ کثیر صحابہ ہیں، لیکن یہ مشہور ہیں۔ 10واں درجہ جو ہے، 11واں درجہ ان لوگوں کا جو فتح مکہ میں ایمان لائے اور وہ پوری قریش کی جماعت تھی، یہ 11ویں درجے۔ اور 12واں درجہ صحابہ کرام کا طبقہ وہ ہے جس میں بچے ہیں، اور وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ میں دیکھا اور حجۃ الوداع میں دیکھا، اور ان کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں، تو یہ 12ویں طبقے میں ہیں۔ تو اجمالاً جو ہے وہ 3 طبقات میں صحابہ کرام کو تقسیم کیا جاتا ہے، 12 میں سے 3 کو شارٹ کر کے۔ پہلا طبقہ کبار صحابہ کا ہے، جیسے عشرہ مبشرہ، اور جو تقدم فی الاسلام رکھتے ہیں، پہل اسلام لائے اولین سابقین ہیں، چاہے وہ انصاری ہیں یا مہاجر ہیں۔ دوسرا طبقہ اوساط صحابہ کا ہے، اور پھر تیسرا طبقہ صغار صحابہ کا ہے، جو تاخیر سے اسلام لائے، ایک وہ بھی یا وہ عہد رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے۔ تو یوں تعداد صحابہ کرام کی 1 لاکھ سے زائد ہے، اور حضرت امام ابو زرع رازی نے کہا کہ 1,24,000 یہ جو عدد کہا جاتا ہے، تو یہ امام ابو زرع رازی نے کہا کہ 1,00,000 یعنی کہ 1,14,000 14,000 1,14,000 صحابہ کرام کی تعداد امام ابو زرع رازی نے کیا۔ تدریب الراوی۔ عدالت صحابہ، تو عدالت صحابہ کے لیے آیات جو ہے وہ پیش کی جا چکی ہیں کہ یہ ایک خصوصیت اللہ نے انہیں عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، کہ ان کی عدالت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی عدالت جو ہے وہ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس سے ثابت ہے۔ کنتم خیر امۃ کذالک جعلناکم، اور اسی طرح محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اسی طرح کثیر آیات جو ہے وہ ان کی فضیلت پر، ان کی شہادت عدالت پر
جو ہے وہ موجود ہیں، اور احادیث بھی اس پر کثیر موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کی وہ روایت، لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، خیر الناس کرنی ثم الذین یلون۔ اور پھر مجہول صحابی کی عدالت، جیسے حدیث عبداللہ ابن عباس میں ہے کہ ایک عرابی آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا، یعنی رمضان کا۔ فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے عرض کی نعم۔ تو فرمایا اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھ۔ تو اس حدیث کو سنن اربعہ نے ذکر کیا، اور اس کے شواہد میں حدیث انس بھی ہے اور حدیث ربیع بن حراش بھی ہے۔ فقد اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمجرد معرفت اسلام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس کے اسلام کی معرفت سے اس کی بات کو قبول کیا، تو یعنی صحابہ کرام سے ان کی عدالت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر اسی طرح صحیحین میں دیگر روایات بھی عقبہ بن حارث کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے ام یحییٰ بنت ابی احاب سے شادی کی، تو ایک سیاہ عورت آئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، یعنی عقبہ بن حارث کو اور اس کی زوجہ کو۔ تو اب یہ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، تو حضور علیہ السلام نے اس پر جو ہے وہ فیصلہ کرا۔ تو یہ ساری آیات یا حدیث بیان کرتی ہیں کہ صحابہ کرام کی عدالت ثابت ہے، چاہے وہ ان کا اسلام متقدم ہو یا متاخر ہو، طویل و صحبت ہوں یا نہ ہو۔ اور اجماع سے امام ابن عبد البر نے بیان کیا کہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ان کے احوال جو ہے نا مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہیں، اور اس پر اجماع اہل سنت ہے کہ وہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اور خطیب بغدادی نے کہا کہ اس پر جو ہے وہ فقہا اور علماء کا اتفاق ہے، اور اجماع کو نقل کیا محمد بن وزیر الیمانی نے، اہل سنت سے بھی، زیدیہ سے بھی اور معتزلہ سے۔ یہ جو محمد بن وزیر یمانی ہے یہ زیدیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس نے حدیث پر کافی اس بندے نے کام کیا ہے، لیکن اہل سنت نہیں ہے یہ۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عدالت صحابہ پر اجماع ہے، اہل سنت کے ہاں بھی۔ فرقہ زیدیہ امام زید کی طرف جو منسوب ہیں یہ تفضیلیت کے قائل ہیں، لیکن صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اور تیسرے معتزلہ ہیں، یہ بھی اس پر ہیں، ایسے ہی صنعانی نے اس کو بیان کیا توضیح الافکار۔ اور ابن صلاح نے بیان کیا کہ امت اس بات پر متفق ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، چاہے وہ فتن کا شکار ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، یعنی آپس میں ان کی جنگیں ہوئی ہوں جیسے حضرت معاویہ اور حضرت علی کی، یا نہ ہوئی ہوں، ہر ایک صحابی عادل ہے، کسی کے بارے میں بحث نہیں کی جائے گی، ان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے گا۔ اور دلیل عقل یہ ہے کہ خطیب بغدادی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو ان کی شان میں بیان کیا، یہ نہ بھی ہوتا پھر بھی ان کی ہجرت، ان کا جہاد، نصرت اور مال و جان پر خرچ کرنا، اپنی آل اولاد کو اس میں راہ میں قربان کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے عادل ہونے کے لیے کافی ہیں۔ اور یہی پھر بیان کیا کہ یہ اکثر علماء کا مذہب ہے، اور اسی پر فقہا نے اعتماد کیا۔ تو ادلہ قطعیہ، نقلیہ، عقلیہ سے عدالت صحابہ جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس لیے علماء نے شدید تنقید فرمائی ہے ایسے لوگوں پر جو عدالت صحابہ کے بارے میں تنقید کریں۔ اللہ رحم فرمائی امام الحدیث ابو زرع رازی پر، انہوں نے فرمایا کہ اذا رأیت الرجل ينتقص واحدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی پر تنقید کرتا ہے، جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ فذلک ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق، کیونکہ حضور حق ہیں، قرآن حق ہے، اور انما ادى الینا ھذا القرآن والسنن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن اور سنت ہم تک جو پہنچی ہے یہ اصحاب رسول علیہ السلام سے پہنچی۔ تو ایسے لوگ زندیق جو ہیں وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان پر جرا کرنا جو ہے وہ اپنی جرا کرنا چاہتے ہیں، لہذا وہی جرا کے زیادہ حقدار ہیں
کیونکہ وہ زندیق ہیں، اس لیے کسی رافضی کی روایت قبول ہم نہیں کرتے، رافضی کی کوئی تنقید صحابہ کرام کے بارے میں قبول نہیں کرتے، چونکہ صحابہ معیار جو ہے وہ ایمان ہے۔ مناقب صحابہ تو علماء نے اس میں اختلاف ہوا کہ پہلے ایمان کون لائے۔ ابن صلاح نے جو ہے وہ اس بارے میں فرمایا کہ، اور یہ قول حضرت امام اعظم حنیفہ کا ہے، کہ سب سے بہترین رائے یہ ہے کہ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، آزاد مردوں میں، اور بچوں میں اور نو عمر لوگوں میں مولا کائنات، اور خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور غلاموں میں، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور غلاموں میں حضرت بلال۔ پھر افضل الصحابہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، افضل الخلق بعد الانبیاء علیہ السلام۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ بن عثمان ہے، ابو قحافہ تیمی ہیں، صدیق لقب ہے، حضور کی تصدیق کرنے والے ہیں سارے لوگوں سے پہلے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت مولا کائنات۔ پھر اس کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اہل بدر ہیں، پھر اہل احد ہیں، پھر اہل بیعت رضوان ہیں، پھر یوم حدیبیہ والے۔ مشہور کتابیں جو ہے یعنی اشتہر بعض الصحابہ بالعلم، یعنی بعض صحابہ علم میں مشہور ہوئے اور ان کا علم جو ہے وہ دنیا میں پھیلا۔ تو قال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ 6 صحابہ کرام ایسے ہیں جو کثیر و روایہ ہیں، ان میں حضرت ابو ہریرہ، ابن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت جابر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس۔ اور ابو ہریرہ جو ہے وہ کثیر الحدیث ہے۔ دوسرے اباطلہ ہیں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر۔ تو یہ جب کسی بات پر جمع ہو جائیں تو انہیں کہا جاتا ہے قول و اباطلہ۔ اور اکثر الفتاوی جو ہیں، اکثر الصحابہ فی الفتویٰ جو ہیں عبداللہ ابن عباس، اور بہرحال عبداللہ ابن مسعود اور اسی طرح کبار صحابہ جیسے خلفائے راشدین، تو یہ پہلے جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی تھی، لیکن یہ جو دوسرے ہیں ان کی بعد میں وفات ہوئی، اس لیے علم جو ہے وہ ان باقیوں سے پھیلا، چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود 32-33 ہجری میں آپ کا انتقال۔ اب رؤوس الصحابہ فی العلم، صحابہ کرام میں جو علم کے بڑے بڑے سردار ہیں وہ کون ہیں؟ قال المسروق وجدت علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا الی 6۔ صحابہ کرام کا علم جو ہے وہ 6 افراد میں منتہی ہے: حضرت عمر، حضرت علی، ابی بن کعب، زید بن حارثہ، ابو دردہ اور عبداللہ بن مسعود۔ پھر ان 6 کا علم 2 میں جو ہے وہ منتہی ہوتا ہے، اور وہ ہیں حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود۔ اور پھر اس میں ابن اعظم ظاہری نے جو ہے وہ فقہاء صحابہ کرام کو بیان کیا، اور اس میں اس نے پورا ایک رسالہ لکھا جو مجتہدین تھے، تو ان کی تعداد صحابہ کرام میں 162 تعداد ہے جو مجتہدین صحابہ کرام۔ ان میں جو مقصرین ہیں وہ حضرت عمر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، زید بن ثابت، بن عائشہ صدیقہ۔ یہ وہ ہیں کہ اگر ان کے فتاویٰ کو جمع کیا جائے تو ایک بڑی کتاب بن جائے گی۔ اور متوسط صحابہ کرام ہیں وہ 20 ہیں، ان میں ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عثمان بن عفان ہیں، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبداللہ بن زبیر۔ تو ان کی فتاویٰ کو ایک چھوٹی کتاب میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ اور مقلون جو ہیں جنہوں نے عبداللہ بن جریر بن عبداللہ بجلی، عبداللہ بن ابی اوفا، سمورہ بن جندب، یہ جو ہے وہ 1 یا 2 مسائل ان سے پوچھے گئے، اس سے زیادہ۔ اور آخری صحابی جو تھے وہ ابو طفیل عامر بن واصلہ ہیں، جن کا وصال 160۔ تو آخری شہر میں جو وفات ہوئی ہے تو وہ مکہ میں ہے، تو آخری صحابی ابو طفیل مکہ میں کا انتقال ہوا۔ تو آخری مکہ میں آخری صحابی حضرت ابو طفیل تھے، اور یہ تھے بھی آخری۔ مدینہ میں سب سے آخری صحابی محمود بن ربی تھے، ان کا وصال 99 میں ہوا، 99 ہجری میں۔
بصرہ میں سب سے آخری صحابی حضرت انس تھے، ان کا 93 ہجری میں انتقال ہوا۔ کوفہ میں سب سے آخری صحابی عبداللہ بن ابی اوفا تھے، ان کا 86 ہجری میں انتقال ہوا۔ شام میں سب سے آخری صحابی عبداللہ بن بصر تھے، ان کا 96 ہجری میں بمقام حمص میں انتقال ہوا۔ اور مصر میں عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی ہیں، ان کا 86 ہجری میں انتقال ہوا۔ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ وجعلنا من محبیہم و تابعیہم بإحسان، اللہ تعالیٰ نے ان کے محبین اور ان کے تابعین میں۔ تراجم صحابہ پر جو کتابیں ہیں اس کا تعارف ہو چکا، وہ ہے الاستیعاب، یہ امام ابن عبد البر کی ہے، اور اس کے بعد دوسری کتاب جو ہے اسد الغابہ ہے ابن اسیر کی، تیسری کتاب الاصابہ ہے فی تمییز الصحابہ۔ تو یہ اس نے ماقبل کتابوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد حیات صحابہ ہے تانوی کی۔ تو یہ کتابیں جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد میں لکھی گئی۔ اب اس کے بعد ثقات اور ضعفاء کا جو تعارف ہوگا وہ ہم اگلی کلاس میں یہاں سے شروع